اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ لُوطٍ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب۔ سورہ ہود آیات 71۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام واقعات کا ذکر ہے کہ فرشتے آتے ہیں حضرت ابراہیم کے پاس۔ حضرت ابراہیم ان فرشتوں کو مہمان تصور کرتے ہیں، وہ انسانی شکل میں آئے تھے، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور جو ان کے بساط میں تھا ان کے تواضع کرتے ہیں، ان کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے لیکن ان کے ہاتھ نہیں بڑھتے کھانے کی طرف، تو ابراہیم کو خوف لاحق ہوتا ہے کہ یہ بری نیت سے نہ آئے ہوں، کھانا نہیں کھا رہے۔ فرشتوں نے جواب دیا لا تخف، آپ کو کوئی خوف لاحق نہیں ہونا چاہیے، ہم کو قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ ارسلنا الی قوم لوط، قوم لوط صدوم نامی شہر میں آباد تھی جو فلسطین اور اردن کے درمیان ہے۔ مختلف شہر آباد تھے وہاں پر، ان کی طرف ارسلنا الی قوم لوط، قوم لوط کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہے۔ شروع میں ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم کو ان فرشتوں نے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، بشارت لے کر کے آئے تھے وہ۔ اس بشارت کا ذکر ہے آج کی آیت میں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، جب یہ فرشتے مہمان کی شکل میں آئے تھے، ان کی پذیرائی کے لیے کھانا بھی پیش کیا گیا اور ان لوگوں نے کھانا نہیں کھایا۔ یہ ماجرا ان کی زوجہ دیکھ رہی تھی۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، ان کی زوجہ کھڑی تھی، یہ ماجرا دیکھ رہی تھی کہ یہ مہمان کھانا نہیں کھا رہے، یہ کون لوگ ہیں؟ ہو سکتا ہے قرین قیاس ہے کہ تعجب سے گھر کی خاتون جو ہے وہ کسی دروازے کے چوکھٹ سے، کسی سوراخ سے دیکھ رہی ہو کہ ماجرا کیا ہے، یہ مہمان کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ اور وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، ان کی زوجہ کھڑی تھی، فضحکت، یہ زوجہ ہنس پڑی، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، ہم نے بشارت دی اس زوجہ کو اسحاق کی، وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوب، اور
ساتھ ساتھ پوتے کی بھی، اسحاق کے پیچھے یعقوب۔ یہ فضاحکت کیا چیز ہے؟ حضرت ابراہیم کی زوجہ کیوں ہنس پڑی تھی؟ کس بات پر ہنس پڑی تھی؟ اس میں اقوال مختلف ہے۔ یہاں پر جو بات قرین قیاس ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں نے جب ان کو بشارت دے دی اولاد کی تو فضحکت، لیکن آیت کی ترتیب اس طرح نہیں ہے۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، اگر فا سے ہم ترتیب سمجھتے ہیں، جو ضروری نہیں ہے فا سے ترتیب کا سمجھنا، کہ ابراہیم کی زوجہ ہنس پڑی اور پھر ہم نے بعد میں بشارت دے دی، ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا قرین ہے، واقع یہ ہے کہ فرشتوں نے یہ بشارت دے دی کہ آپ کے ہاں بچہ ہونے والا ہے، تو فضحکت، یہ زوجہ ہنس پڑی کہ حضرت سارہ کی عمر اس وقت 80 سال تھی، حضرت ابراہیم کی عمر اس وقت 100 سال، 80-90 سال کے قریب بتاتے ہیں۔ تو 80 سالہ بوڑھی اور 100 سالہ بوڑھا، ان کے ہاں اولاد ہوگی، تو اس پر ہنسنا ایک قدرتی بات ہے۔ یہ اس وقت کون سی اولاد ہوگی؟ آگے فضحکت کا مضمون جو ہے آگے اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ قالت یا ویلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب۔ دیکھو یہ عجیب بات کر رہے ہو کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے، اور یہ جو تم بات کر رہے ہو کہ اولاد ہونے والی ہے، لشیء عجیب، اس پر ہنسی۔ ٹھیک ہے، یہ آیت کے سیاق و سباق سے یہ بات سامنے آتی ہے۔ بعض نے کہا ہے فضحکت کا مطلب ہنسنا نہیں ہے، ماہواری کا آنا ہے، کہ حضرت سارہ کے لیے، زوجہ ابراہیم کے لیے اس عمر میں بھی یہ ماہواری شروع ہو گئی۔ ضحکت کوئی لغت کے کوئی نادر کوئی مثال پیش کرتے ہیں کہ ضحکہ حاضت کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن اس کو محققین نے رد کیا، یہ خلاف ظاہر ہے، بلکہ خلاف نص ہے کہ ضحکت سے مراد حاضت لیا جائے۔ بہرحال اس کو قبول نہیں کرتے محققین کہ ضحکت کا مطلب حاضت ہے، ضحکت کا مطلب ہنسنا ہے، تعجب کی وجہ سے ہنس پڑی۔ قالو، ان فرشتوں نے کہا، اتعجبین من امر اللہ، کیا تجھے تعجب ہے امر خدا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بارے میں تعجب کرتی ہو؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام ہے یہ، کہ نہ ہونے والا کام ہے کہ بوڑھی عورت سے اور بوڑھے شوہر سے اولاد کا پیدا کرنا۔ اس نے بغیر باپ کے اولاد پیدا کیا ہے۔ بہرحال ابھی تو وہ موقع نہیں آیا، کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے۔ اتعجبین من امر اللہ، امر خدا کے بارے میں تعجب کرتی ہو؟ امر خدا، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، ارادہ تکوینی ہو، پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، یہاں امر سے مراد امر تکوینی ہے، امر مراد حکم اور تشریعی، حکم صادر کرنا نہیں ہے۔ امر تشریعی ہے، فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ امر تشریعی میں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہاں کن فیکون ہی چلتا ہے۔ امر تکوینی جو ہے وہ قابل تخلف نہیں ہے، کہ ارادہ ادھر اللہ تعالیٰ کا ہو گیا اور ادھر جو مراد جو ہے وہ خود فوری وجود میں آتا ہے۔ یہاں ارادہ اور مراد کے درمیان میں کوئی رکاوٹ آنا ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ نافذ ہے۔ ہم لوگ کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارا ارادے کے نفاذ کے درمیان میں اور ہمارا ارادہ اور مراد کے درمیان علل و اسباب آتے ہیں،
بہت سے علت اور سبب درمیان میں ہو تو پھر اپنا مراد پورے کر لیتے ہیں۔ مثلا ہم کو گھر کی ضرورت ہے، گھر بنانے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو گھر نہیں بنتا ہمارے ارادے سے، جب تک وہ گھر کے لیے ضرورت کا سامان و علل و اسباب فراہم نہ ہو۔ گھر کے لیے جتنے علل و اسباب ہیں وہ سب فراہم ہو اور پھر ان کو ہم ترتیب دے دیں، پھر گھر بنتا ہے، ارادے سے گھر نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے دنیا میں اس طرح ہے۔ کہتے ہیں قیامت کے دن جنت میں ہمارا بھی ارادہ نافذ ہوگا، علل و اسباب کا واسطہ نہیں رہے گا، ادھر ارادہ کر دیا ادھر مراد وجود میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا میں بھی اسی طرح ہے، وہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بنایا ہے، کسی علل و اسباب کے درمیان میں حائل ہونے وہ نوبت نہیں آتی، جیسے اللہ نے ارادہ کر لیا وہ مراد جو ہے فوری وجود میں آ جاتا ہے۔ اتعجبین من امر اللہ، اس لیے فرمایا کہ امر خدا کے بارے میں تعجب کرتے ہو۔ امر خدا کے لیے اس قسم کا علل و اسباب کا وہ نہیں ہوتا، اللہ نے ارادہ کر لیا بس وہ کام ہو گیا۔ اب اللہ کا ارادہ ہے اس بوڑھی عورت سے اور بوڑھے مرد کے درمیان اولاد ہو جائے، بس ہو گئی اولاد۔ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم اہل بیت پر ہو، یا ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکات تم اہل بیت کے اوپر ہیں۔ انہ حمید مجید، یعنی حضرت ابراہیم کے اہل البیت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی برکات ہیں۔ اس رحمت اور برکات کا لازمہ ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ آپ کے ہاں نافذ ہے۔ اللہ کا ارادہ کر لینا جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے محل ارادہ قرار پانے کے اہل ہیں۔ یہ ارادہ تکوینی ہے کہ یہ ارادہ تکوینی ہونے کی صورت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہو گیا۔ اس میں حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ اور ان کے زوجین کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اولاد اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہو گئی، نہ ان دونوں کی وجہ سے، ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اولاد ہونے میں۔ اس قسم کی بوڑھی عورتوں میں اور بوڑھے مردوں میں اولاد نہیں ہوا کرتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ارادے کی وجہ سے اولاد ہوئی ہے۔ ان دونوں کا کوئی عمل دخل نہیں، ارادہ تکوینی کا مطلب یہ ہوا۔ پھر یہاں یہ سوال ہوتا ہے جب ان دونوں کو کوئی عمل دخل نہیں ہے تو پھر اس عمر میں اولاد ملنا کوئی فضیلت تو نہ ہوا نا، ان کا اپنا کردار نہیں ہے اس میں۔ جب اپنا کردار نہیں ہے، اللہ نے فیصلہ کر کے ان کو اولاد دے دیا، تو یہ ان کا اپنا اس میں کوئی کردار ہونا ثابت نہیں ہوتا، یہ کوئی فضیلت بھی نہیں، اللہ نے دیا ہے۔ اللہ نے اس کو نہیں دیا تو اولاد نہیں ہوئی، ان کو دیا تو اولاد ہو گئی۔ یہی سوال آتا ہے یہاں پر ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تم اہل البیت کے اوپر اللہ کی رحمتیں اور برکات ہیں۔ جو اللہ کی رحمت اور برکات بھی اہل بیت کے لیے ہے، اس وجہ سے یہ ارادہ آیا ہے کہ رحمتوں کے مالک ہو، برکتوں کے مالک ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس لیے تمہارے اندر یہ اہلیت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ جو ہے اس کا آپ کے گھرانے کے اوپر جو ہے وہ متعلق ہو۔ یہاں یہ سوال ہے، آیت تطہیر میں بھی سوال آتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ انما اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے، یہ ارادہ تکوینی ہے یا ارادہ تشریعی ہے؟ کہتے ہیں ارادہ اگر تشریعی ہے تو سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ پاک و پاکیزہ رہے۔ تشریعاً قانوناً اللہ نے سب سے کہا ہے پاک رہو، پاکیزہ رہو، صرف اہل بیت کے ساتھ مخصوص نہیں۔ ارادہ اگر تکوینی ہے تو پھر اہل بیت کا اس میں کیا فضیلت ہے؟ خدا نے کیا نا، اہل بیت کا اس میں عمل داخل نہیں ہے۔ سوال آتا ہے
وہاں یہ جواب دیا جاتا ہے کہ ارادہ تکوینی ہے، خدا نے ان کو پاکیزہ کیا ہے، لیکن اہل بیت کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ جو ہے ان کے اوپر آ گیا، یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے لیے اہل ثابت ہوئے۔ اہل ثابت ہونا، اس ارادے کا مستحق ثابت ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ فضیلت ہے۔ یہاں بھی یہی چیز ہے کہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں علیکم اہل البیت، آپ اہل البیت کے اوپر اللہ کی رحمتیں اور برکاتیں، اس وجہ سے قابل تعجب نہیں ہے۔ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ یہ خطاب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سے خطاب ہے، علیکم اہل البیت، زوجہ سے خطاب ہے، لہٰذا یہاں پر ازواج بھی اہل البیت میں شامل ہے کر کے استدلال ہوتا ہے۔ ہم نے آیے تطہیر کے مباحث میں یہاں پر ایک مدلل بحث کی ہے کہ قرآن مجید میں لفظ اہل صرف زوجہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اولاد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، قابل اور اہلیت ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، اہل المکر، اہل علم، اہل کتاب، لفظ اہل جو ہے وہ 1 درجن معانی کے اوپر استعمال ہوتا ہے، 1 درجن، ان میں سے ایک یہ ہے زوجہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا قرآن مجید میں کسی جگہ مطلق اہل البیت استعمال ہو جائے تو اس سے آپ کے لیے ثابت کرنا ممکن نہیں ہوتا کہ یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر زوجہ کو اہل البیت میں شامل کیا ہے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہر جگہ یہ زوجہ شامل ہے۔ اگر کسی جگہ اولاد کے لیے استعمال ہوا ہے تو یہاں ثابت نہیں ہوتا ہر جگہ اولاد اس میں مراد ہوتا ہے، اور اگر جو اہلیت کے لیے مستحق ہونے کے لیے استعمال ہوا تو یہ ہر جگہ نہیں ہوتا۔ اس کے استعمالات کی جگہ 1 درجن ہے، ہر جگہ ایک قرینہ ہوتا ہے اور ایک تفسیر و توضیح ہوتی ہے۔ تفسیر و توضیح کے لیے ہم رجوع کرتے ہیں قرآن کے سیاق و سباق، اس پر ہم نے بحث کی ہے، تو آپ کو سیاق و سباق سے ایک مطلب سمجھ میں آتا ہے، اور قرآن کے اس سیاق و سباق کی تشریح جو ہے وہ سنت میں ہے، ایک آیت سے سیاق و سباق سامنے آتا ہے، قرآن کی تشریح جو ہے وہ اس سیاق و سباق کے مطابق نہیں ہے۔ اس وقت کیا کرنا ہے آپ نے؟ تمام مفسرین نے ایسا کیا ہے کہ اگر کسی آیت کی تشریح و تفسیر میں حدیث موجود ہے تو سیاق و سباق سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس حدیث کو قبول کرتے ہیں، اور کسی اہل قلم نے صحیح کہا ہے کہ اگر حدیث سے ہٹ کے قرآن سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ایسا ہے کہ بغیر ناخدا کی کشتی کو جو ہے اختیار کیا جائے، جو اس کشتی کی طرح ہو جائے گا قرآن جس کے ناخدا نہیں، بغیر حدیث کے قرآن قابل فہم نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن بہت سے سیاق و سباق کی تشریح کرتا ہے، حدیث میں تشریح ہوتی ہے، ایک ہے قرآنی سیاق اور ایک ہے قرآن حدیث رسول۔ قرآن سیاق سے ہم ایک مطلب سمجھتے ہیں، حدیث رسول ہم کو بتاتی ہے کہ اس قرآن سے رسول اللہ نے یہ سمجھا ہے، تو ہماری سمجھ مقدم ہے یا رسول اللہ کی سمجھ مقدم ہے؟ رسول اللہ کی سمجھ مقدم ہے، واضح ترین الفاظ میں یہ ہے۔ سیاق و سباق سے ہم نے قرآن سے ایک مطلب سمجھا، ہم نے سمجھا، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب نے اس آیت سے یہ مطلب سمجھا، یہ تو ہماری سمجھ مقدم ہے یا رسول اللہ کی سمجھ مقدم ہے؟ ایک چیز۔ دوسری چیز، سیاق و سباق سے ظہور آتا ہے، ظاہراً معنی سمجھ آتا ہے، حدیث سے معنی کے اوپر نص سے صریح قائم ہو جاتی ہے، ظاہری معنی پر نص اور صراحت مقدم ہے، ٹھیک ہے، ظاہر پر نص مقدم ہے،
سیاق و سباق میں ظہور ہے، حدیث میں نص ہے، ظہور پر نص مقدم ہے۔ تیسری بات یہ ہے حدیث کا کام، حدیث کا فرض منصبی قرآن کی تشریح ہے، اور اگر آپ قرآن حدیث کو یہ حق نہ دے تو پھر حدیث اپنے منصب سے ہٹ جاتی ہے۔ یہ حدیث کا کام کیا ہے؟ قرآن کی تشریح نہیں کر سکتی حدیث۔ قرآن کی تشریح کرنا حدیث کے فرض منصبی ہے۔ حدیث ہے اسی کام کے لیے کہ قرآن کی تشریح و احکام کی تشریح ہو۔ قرآن کے عمومات کی تشریح، واقعی الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ کی تشریح کون کرے؟ حدیث کرے۔ حدیث سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ زکوٰۃ کس طرح دینا ہے، نماز کس طرح پڑھنا ہے۔ لہٰذا حدیث کی فرض منصبی ہے قرآن کی تشریح کرنا۔ آپ قرآن کی تشریح کرنے کی اجازت نہ دے حدیث کو، اور پھر حدیث کا منصب ختم ہو جاتا ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ یہاں پر اس آیت میں سیاق و سباق نہیں ہے بلکہ نص ہے، اتعجبین من امر اللہ، خطاب ہی زوجہ ابراہیم سے ہے، نص ہے۔ یا نص ہے کہ یہاں پر اس آیت میں اس جگہ خطاب ہی حضرت سارہ سے ہے، اس لیے زوجہ جو ہے حضرت ابراہیم کے اہل البیت میں شامل ہے۔ لیکن آیہ تطہیر میں حدیث نے بتایا کہ اہل البیت میں 5 تن شامل، یہ اس میں ہم مجبور ہیں، ہم کیا کریں کہ 5 تن شامل ہے، اور اس میں حدیث سے ثابت حدیث نے بتایا ہم کو کہ اس میں 5 تن، اور اگر حدیث نہ ہوتی تو ہم سیاق و سباق کی طرف چلے جاتے اور اس گھر میں رہنے والے خادمہ کو بھی شامل کرتے۔ یہ لفظ اہل البیت گھر والے یعنی گھر میں رہنے والے، وہ خادمہ بھی اس میں شامل ہو جاتی اگر حدیث نہ ہوتی۔ ازواج تو چھوڑو، ازواج سے بھی آگے خادمہ بھی اہل البیت میں شامل ہونا تھا اگر حدیث نہ ہوتی۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط۔ پھر جب ابراہیم کے دل سے خوف نکل گیا اور انہیں خوشخبری بھی مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے۔ سبحان اللہ، وہ فرشتے آئے تھے قوم لوط کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے۔ بتایا حضرت ابراہیم کو ہم ارسلنا الی قوم لوط، ہم کو قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجا گیا ہے، ہم نے ان کو تباہ کرنا ہے۔ تو حضرت نوح نے فرشتوں کے ساتھ بحث کرے، یجادلونا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم سے بحث، چونکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں سے بحث تھی تو یہ خود اللہ سے بحث ہو گئی نا، اللہ کے فرشتوں سے، یعنی اللہ کے بھیجے حکم فرشتوں کا اپنا تو نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر کے آئے تھے، اللہ کا حکم سنایا تو اس میں بحث کی، تو پھر ہمارے فیصلے کے بارے میں ابراہیم کو بحث تھی۔ کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں پر تو بیچارے لوگ بھی بیٹھے ہیں اور ان کے اوپر رحم کریں، اور ہو سکتا ہے یہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، ایسا تباہی نہ مچائیں، یہ نہ کریں وہ نہ کریں۔ سبحان اللہ، یہ یجادلنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بحث کر رہے تھے ہم سے۔ بڑی بات ہے، حضرت ابراہیم کے ایمان کا رسوخ دیکھو، اللہ تعالیٰ کے اوپر کتنا بھروسہ تھا۔ مختلف جگہوں کے اوپر حضرت ابراہیم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، حضرت ابراہیم جو ہے وہ کمال انقطاع جس کو کہتے ہیں اللہ، کمال انقطاع تھا، اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل بھروسہ رکھنے والا تھا حضرت ابراہیم۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب ابراہیم سے خوف چلا گیا، وجاءته البشرى، اولاد کی بشارت بھی اس تک آ گئی، اور پھر اطمینان کے بعد خوف بھی ختم، بشارت بھی مل گئی، اب آ گئی بحث کرنے قوم لوط کے بارے میں۔ جی ٹھیک ہے جی، الحمدللہ آپ لوگ فرشتے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم کو اولاد مل رہی، لیکن آپ لوگ جو ان کو تباہ کرنے جا رہے ہیں یہ اچھا کام نہیں ہے جی، یجادلنا،
فی قوم لوط، سبحان اللہ۔ آگے یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت ابراہیم کا جو مجادلہ ہے، بحث ہے، مجادلہ جدال کہتے ہیں رد کرنے کو، کسی بات کو قبول نہ کرنا، رد کرنا، بحث کرنا، نہیں یہ اچھا کام نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ کہنا۔ اور دوسرا کہ نہیں حکم خدا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اٹل ہے اور یہ ہو کے رہے گا۔ نہیں وہ دیکھیں نا یہاں پر یہ لوگ بیچارے لوگ بیٹھے ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں چھوٹے بچے بھی ہیں، یہ ہے وہ ہے، بحث کیا۔ بہرحال یہ حکم خدا کے مقابلے میں بحث کیا، ان پر رحم کریں۔ اس بحث کو اللہ نے پسند کیا ہے، یہ ابراہیم کے اس اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مقابلے میں بحث کرنا، اس کو اللہ نے پسند کیا، چونکہ اس بحث کا اصل محرک کیا تھا؟ اصل محرک یہ نہیں تھا کہ حکم خدا کو ہیچ سمجھ کر کے بحث کر رہے تھے، نہیں یہ محرک نہیں تھا۔ حکم خدا کے عظمت ابراہیم سے بہتر کون جانتا ہے؟ اس بحث کا اصل محرک جو ہے وہ ہمدردی تھی، وہ رحم دلی تھی جو حضرت ابراہیم کے دل میں تھی، وہ محرک تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، اصل محرک کو پسند کیا۔ خواہ بحث اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں ہو رہی ہے، لیکن اصل محرک جو ہے وہ ہمدردی ہے اور ان کے اوپر رحم ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ان ابراہیم حلیم اواہ منیب، مطلب یہ نکلتا ہے کہ ابراہیم نے یہ بحث اس لیے کی چونکہ ابراہیم جو ہے بردبار، نرم دل اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یہ حلیم بردبار تھے، اواہ تھے، نرم دل تھے، تو اس نے دل کی نرمی کی وجہ سے رحم دل تھے، مہربان تھے۔ یا چنانچہ رسالۃ آپ کے بارے میں فرمایا ہے نا کہ یہ مومنین کے اوپر جو ہے رؤوف الرحیم ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایک رحم دلی ہونا جو ہے کسی اولوالعزم نے پیغمبر کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے ساتھ قوم لوط کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ آگے قوم لوط کا واقعہ آتا ہے آئندہ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔